ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. کہ جو اپنے باپ کے گستاخ کو بلا رہا ہے، اپنے دادا کے گستاخ کو بلا رہا ہے. سنو، جب ہم اجمیر کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے، کہ چھوچا کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے، جب ہم سیدی کے نام پر دھوکے میں نہیں پڑتے، تو خاندان رضا کے نام پر بھی ہم دھوکے میں پڑنے والے نہیں ہیں. چاہے کوئی خاندان رضا کا ہو یا کہیں اور کا ہو، اگر وہ مفتی اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے، تو یاد رکھو ہم ایسے شہزادوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا مسلک ہی اعلیٰ حضرت ہے. ہمارے مسلک کا نام، ہمارے نظریے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. جو اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جو مفتی اعظم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ہم ایسے لوگوں کو شہزادہ نہیں مانتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شہزادگی کے نام پر کیسے کیسے گل کھلائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. جو لوگ اپنے بھائیوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے اتحاد نہیں بنا پا رہے ہیں، اپنے بھتیجوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنے گھر میں تو اتحاد کر لو، اپنے باپ سے اتحاد کر لو. جس کا اپنے دادا کے مسلک سے اتحاد نہیں ہے، وہ کسی اور سے اتحاد کیا کرے گا؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم نے اعلیٰ حضرت کے جانشین حجت الاسلام کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے جانشین مفتی اعظم کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے جانشین جیلانی علیہ رحمہ کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے سچے وارث و امین حضور تاج الشریعہ کو اپنا قائد مانا ہے. خانوادے کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بریلی شریف میں جو مل جائے ہم اس کو اپنا امام بنا لیں. کسی شریف میں اگر بات رکھی ہوتی تو یاد رکھو اجمیر کے تمام مجاور ہمارے رہنما ہوتے، لیکن اجمیر کے مجاوروں نے جب اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کی تو آپ نے دیکھا کہ منبر و محراب سے، درسگاہوں سے، خانقاہوں سے سادات کرام نے، علماء نے، مفتیان ذوی احترام نے ان مجاوروں کو ان کی حیثیت بتا دیا. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج کل خاندان کے نام پر کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، یاد رکھو کس کا کون بیٹا ہے اور کون بیٹی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اسلام میں پہلے عقیدہ ہے، صحیح سید وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، ورنہ جتنے وہاں بڑے ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. ارشد مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، محمود مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، الو میاں ندوی اپنے آپ کو سید کہتا ہے. لیکن کیا تم انہیں سید مانتے ہو؟ سید نہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے ہیں. ان ظالموں کو ہم کافر و مرتد مانتے ہیں. جو نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ارے جب ایک کانگریسی مسلم لیڈر بھاجپا کی میٹنگ میں نہیں جا سکتا تو یہ ملا کتنے احمق گھامڑ ہیں کہ یہ وہابیوں کے جلسے میں جا رہے ہیں، شیعوں کے جلسے میں جا رہے ہیں. ایک جاہل اناڑی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بھیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہے. کیا بات ہے؟ اس نے ہماری بیٹی کو برا کہا، ہماری بیوی کو گالی دیا. تمہاری بیٹی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو، تمہاری بیوی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو. تمہاری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھو حضور مفسر اعظم کسی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے علم بردار ہونے کی وجہ سے، عاشقان مصطفیٰ کے جانثار ہونے کے اعتبار سے، امام و رہنما ہونے کے اعتبار سے دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے رہنما اور قائد ہیں. جو انہیں کافر کہے، جو مفتی اعظم کی توہین کرے، لوگ کہتے ہیں شبیہ ہونے کے لیے خاندان میں ہونا چاہیے، وہ تو سیدوں کی توہین کر رہے ہیں. نادان اتنے بیوقوف ہیں کہ بات وہ کہتے ہیں کہ اپنی جڑ کھود ڈالتے ہیں، وہ دنیا کے ہزاروں سیدوں کی توہین کر رہے ہیں. اگر باپ کی طرح بیٹا ہی ہوتا ہے اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ نہ ان کے چہرے کا جواب ہے، نہ ان کے جلوے کا جواب ہے، نہ ان کی شکل کا جواب ہے، نہ کردار کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب ہے. حضور کیسے تھے؟ آپ نے بارہا سنا کہ چاند کی چاندنی حضور کے قدموں کی بدولت ہے، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اب وہ سید جن کا رنگ بالکل سفید نہیں ہے، بتاؤ کیا ان کو سید مانو گے؟ ایسے تمام ظالم بیوقوف لوگ خواہ وہ سید ہو یا غیر سید ہو، ان سیدوں کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماؤں نے خطا کیا ہے. یاد رکھو جو کسی اللہ والے کی توہین کرتا ہے تو گالی پلٹ کے اسی کے یہاں چلی جاتی ہے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جتنا ظالم ہے اس سے کم مجرم بلانے والا بھی نہیں ہے، اس سے کم خاطی بلانے والا بھی نہیں ہے. یاد رکھو بریلی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بریلی کے نام پر ہم جان نثار کرتے ہیں.
آج سے کئی مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی، آئے دن لوگوں کو حیضہ ہوا کرتا ہے اتحاد کرنے کا مدرسے کے مولوی کو اپنے پرنسپل سے اتحاد نہیں ہے، ناظم اعلیٰ سے اتحاد نہیں، مرید کو پیر سے اتحاد نہیں، لیکن پوری دنیا کے اتحاد کا وہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بریلی میں جو بھیڑ جمع ہوتی ہے، دیوانوں کا جو ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ 100 سال پہلے مولانا احمد رضا آئے، اتنی بھیڑ ہمارے باپ دادا نہ جمع کر پائے، ہم سارے کے سارے مل کے یہ بھیڑ نہیں جمع کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی زمانے میں کچھ لوگوں کو بیماری تھی کہ اعلیٰ حضرت کو قبول نہ کریں گے، کہا کہ اچھا چلو مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہمارا ہی رہے گا۔ لیکن جب حضور حجت الاسلام کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھوں سے ان کے سارے بنائے ہوئے خواب نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حجت اسلام کا جلوہ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ مفتی اعظم کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو جھیل لو، ان کے بعد تو لوگ ہم ہی سے مرید ہوں گے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جہاں مفتی اعظم گئے سب کی چھٹی ہو گئی، یہ ایک بار گئے شہر کا شہر دیوانہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اچھا چلو ان کو بھی کسی طرح برداشت کرو، علامہ اختر رضا خان ازہری وہ تو یہ سب نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا، اہل ہوش و حواس نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کا زمانہ آیا تو عجیب زمانہ تھا۔ مفتی اعظم امریکہ نہیں گئے، مفتی اعظم ترکیہ نہیں گئے، اعلیٰ حضرت افغانستان، اعلیٰ حضرت دوسرے ملکوں میں نہیں گئے، انڈیا میں رہے۔ لیکن تاج الشریعہ پیدا بریلی میں ہو رہے ہیں، تعلیم بریلی میں حاصل کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے مصر جا رہے ہیں، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے نانا سرکار مفتی اعظم ان کا استقبال فرماتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بریلی کے نام پر دھوکہ نہ کھانا۔ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا جس کا احترام کر رہے ہیں، اس کا احترام تمہارے اوپر بھی لازم ہے۔ جس کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن مفتی اعظم جا رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ امام احمد رضا کا اگر کوئی سچا جانشین ہے اس دور میں تو تاج الشریعہ ہے۔ اب لوگوں کہ تاج الشریعہ چلے جائیں گے تو اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ حضور اسجد میاں کہاں یہ سب کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کو پیری مریدی سے اور مریدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہے، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہے، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہے۔ لوگوں نے تانے بانے بچھا دیے، لیکن دیکھا کہ بریلی کا شہزادہ جیسے نمودار ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پہ رات اندھیری ہے، اچانک 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ حضور اسجد میاں میدان میں آتے ہیں، زمانہ ان کے جوین کا جویدہ ہو جا رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں ہر چھوٹا بڑا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال جب کٹیہار کے علاقے میں گئے، ایک 12-13 سال کا بچہ تقریباً 12 کلومیٹر پیدل دوڑتا رہا گاڑی کے پیچھے اور کہتا رہا کریا کریا تاج الشریعہ، کریا کریا تاج الشریعہ۔ اس سے پوچھا گیا بیٹے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اتنے کوس سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ جانتے ہو یہ کون آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں جانتا ہو، لیکن یہ جانتا ہو کہ یہ میرے پیر صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب کے بیٹے آئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 80 سال کی عمر میں اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اسے علاج کی ضرورت ہے، دماغین کھانے کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے، اور یہ نہ فائدہ کرے تو کہیں جا کے کسی سیور میں وہ یوگا کر سکتے ہیں، لیکن وہ حضور اسجد میاں کے اوپر طنز کرے، سنی مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اسجد میاں اس وقت اسجد میاں نہیں ہے، قائد ملت ہے، قائد اہل سنت ہے، قاضی القضات ہے، جانشین اعلیٰ حضرت ہے، جانشین مفتی اعظم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سے بیوقوف قسم کا مرید کہتے ہیں اسجد بھیا، اسجد بھیا، کوئی کہتا ہے چاچا، کوئی کہتا ہے دادا۔ ارے پیر کو، امام کو، مخدوم زادے کو بھیا چاچا دادا نہیں کہا جاتا ہے، مخدوم جانشین ہے۔ پردھان منتری صرف پردھان منتری ہوتا ہے، راشٹرپتی صرف راشٹرپتی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر صلح کلیت کا مقابلہ کرنا ہے تو حضور قائد ملت کا دامن تھام لو، جو ان کے ساتھ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ والا حضرت کے ساتھ ہے، جو ان سے الگ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تار کہیں نہ کہیں یا تو شیعوں سے مل رہا ہے یا وہابیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ جب ہی یہ بلب پرانے زمانے والا لال والا بلب کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، ایسے بلب کو اتار کے پھینک دو۔ اب یہ نیا زمانہ ہے، یہ نئی روشنی ہے، یہ نئے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔